پاکستان کی تقریباً 10% آبادی تو کراچی میں رہتی ہے، کراچی میں مسئلہ کہیں پر بھی نہیں. تو یہ پنجاب کے اندر خاصی شدت کے ساتھ ہے، سندھ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن باقی ہر جگہ نہیں. لیکن جہاں ہے واقعاً بہت بڑا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے اور تمام مراجع نے اس کے کہنے کی اجازت دی، اسی طریقے سے پاکستان میں ایک فکر بنی کہ تشہد کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد تیسری گواہی امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کی بھی دی جائے، ورنہ وہ تشہد نامکمل ہے اور نماز غلط ہے. اب یہ مسئلہ کہ اس کے بارے میں جو پہلے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نماز جو ہے وہ توفیقی عبادت ہے، یعنی نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے لے کے آخری اللہ اکبر تک توفیقی عبادت. توفیقی کا مطلب جیسی اللہ نے فکس کر کے بھیجی ہے وہی ہم کو پڑھنا، نہ کمی کی اجازت ہے نہ بیشی کی اجازت ہے. البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نماز میں جہاں دل چاہیں بڑھا سکتے ہیں، اجازت ہر جگہ پر. نمبر 1 قرآن کی کوئی بھی آیت سوائے واجب سجدے کی، اور وہ بھی واجب نماز. خلاصہ یہ کہ قرآن کہیں بھی آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 ذکر خدا، کوئی ایسا جملہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہو، وہ نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 3 کوئی دعا نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. ویسے تو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے، آخری سجدے میں پڑھی جاتی، آپ الحمد اور انا انزلنا کے بیچ میں پڑھ لیں. اسی طرح کوئی ذکر خدا سبحان اللہ والحمدللہ آپ الحمد اور پہلے سورے کے بیچ میں پڑھ لیں. اسی طرح قرآن کی کچھ آیتیں آپ پہلے سورے سے پہلے پڑھ لیں. یہ 3 چیزیں نماز میں ہر جگہ اپنی مرضی سے بڑھائی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان 3 کی کیٹیگری سے باہر ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر پروردگار ہے، نہ کوئی دعا، اسے نماز میں کہیں پر بھی بڑھائیں گے تو نماز باطل ہے. وہ کلام انسان ہو گیا، اور 12 چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، جس میں بات چیت کرنا بھی. بات چیت سے مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں کلام انسانی کہیں پہ آ جائے. اشہد ان علی ولی اللہ نہ تو آیا ہے قرآنی، نہ ہی یہ ذکر خدا ہے، نہ ہی یہ دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا یہ آپ نماز میں کہیں بھی ملا سکتے ہیں. الحمد کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، انا انزلنا کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہو کتاب میں کہ نہ لکھا ہو جہاں چاہیں پڑھ، یہ دعا. لیکن اشہد یا اللہم لن قتلت امیر المومنین، قاتلان علی پر لعنت ہو، یہ دعا یہ آپ نماز میں کہیں بھی بڑھا سکتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں. لیکن شہادت ثالثہ چونکہ ان تینوں میں نہیں آتا ہے، اسے بڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ تو ہوا فقہی مسئلہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پیش نماز اس شہادت ثالثہ کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ پیش نماز کی نماز باطل ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ ہمارے مراجع کے حساب سے وہ نماز باطل ہے. ہمارے لیے ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. ہاں اگر بھولے سے اس کی زبان پہ ہی آ جائے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اس شہادت ثالثہ کو عمدن پڑھ رہا ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ تشہد ناقص ہے، وہ غلط. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں مثلاً کہہ رہا ہوں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا، اور عادت کے تحت بے اختیار اشہد ان علی ولی اللہ نکل گیا. ان کو تشہد میں ہی پڑھنا نہیں تھا، بھولے سے نکل گیا. بھولے سے کلام انسانی نماز میں معاف، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جس نے اس کو چاہے نماز کا حصہ سمجھ کے لیکن جان بوجھ کے پڑھا، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے.